بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا سیکریٹ نیٹ ورک آف اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اہل بیت کا وہ نیٹ ورک جس میں کچھ ہدایتیں علنی، کچھ معاملات اہل بیت کے چھپے ہوئے، جس کے نتیجے میں آج عالم اسلام میں اہل بیت کے اتنے چاہنے والے موجود ہیں کہ آپ اتنا لمبا سفر کر کے کبھی گلگت بلتستان کی طرف جاتے ہیں، ان پہاڑوں کے بیچ میں آپ کو اہل بیت کے چاہنے والے نظر آتے ہیں۔ کبھی لمبا سفر کر کے سیریا سے ہوتے ہوئے آپ لبنان جاتے ہیں اور جنوب لبنان میں آپ کو اہل بیت کے چاہنے والے ملتے ہیں۔ یہ آذربائیجان، لبنان، عراق، یمن، مصر، یہاں تک کہ ترکی، یہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے بسا کرتے تھے۔ کئی حکومتوں میں مارا گیا، ہجرتیں کرائی گئیں کہ صرف عثمانیہ حکومت میں 7 لاکھ کے قریب شیعوں کو قتل کر دیا گیا۔ تکلیفیں آئیں، سب کچھ ہوا، لیکن ایک شیعہ بھی اگر کسی جگہ پہ گیا، اس نے اس مکتب کو بڑھاوا دیا کہ کسی گاؤں میں اگر 100 لوگ تھے، آپ نے 10 سال بعد دیکھا وہ ہزاروں میں بدل گئے۔ یعنی کبھی بھی آپ کو اپنی مجالس میں کمی نظر نہیں آئی، بلکہ آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئیں۔ کئی لوگ اسی مجمع میں ایسے ہوں گے جو جدی پشتی شیعہ نہیں ہیں، یعنی بتائیں گے کہ ہمارے والد شیعہ ہوئے۔ کئی تو ابھی ملتے ہیں کہ مولانا ہم فلاں مسئلے کی وجہ سے، فلاں بیان کی وجہ سے کیا ہو گئے، مکتب اہل بیت میں آ گئے۔ یہ وہ نیٹ ورک کی ٹریننگز تھیں اہل بیت علیہ السلام نے۔ اب ہمارے پاس کوئی بڑا جادو کی چھڑی تو نہیں ہے، سب سے بڑا ہتھیار جو خدا نے دیا ہے وہ عقل کا ہتھیار ہے، کہ اس نیٹ ورک کی جہاں سے فیڈنگ ہوتی ہے وہ کیا ہے، عقل اور حکمت ہے، عدالت ہے۔ کہ ہم نے کسی بھی صاحب عقل بندے کو کہو کہ قاتل اور مقتول برابر ہیں، کہے گا نہیں۔ ظالم اور مظلوم برابر ہے، کہے گا نہیں۔ میں نے آج نیو رضویہ میں یہ جملہ کہا کہ میں نے کہا کہ آج ہمارے 8 سال کا بچہ بھی کنفیوز نہیں ہے محبت اور نفرت میں۔ کسی بھی مجمع سے شیعہ بچے کو اٹھا اور پوچھو کہ یزید پہ لعنت ہونی چاہیے کہ نہیں، وہ یقین سے اور عقل سے دلیل دے کر کہے گا کہ یزید لعنتی ہے۔ اور کل کسی بندے کا انٹرویو سن رہا تھا، اور اس کا اپنا بندہ جو اہل سنت ہے وہ اسے کہہ رہا ہے کہ آپ یزید پہ لعنت بھیجو۔ کہہ رہا نہیں، یزید نے امام علی مقام مولا حسین کے اس میں ظلم تو کیا ہے، لیکن ہم لعنت نہیں بھیجتے۔ یعنی اتنا پڑھ لکھ کر بھی ان کا مفتی آج کنفیوز ہے کہ ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ 4-5 ملین سبسکرپشن حاصل کرنے کے بعد بھی ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ قوم کو یہ بتا سکیں کہ قابل لعنت کون ہے اور قابل رحمت کون ہے۔ یہ کنفیوژن اس امت میں پایا جاتا ہے کہ جہاں پہ صحیح اور غلط کی تمیز ان کا مولوی نہیں بتا سکتا کہ رائٹ کیا ہے اور رونگ کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی برکت امام حسین کی کہ اہل بیت نے ہم مسلمانوں کو، جو شیعہ مسلمان ہیں، ہمیں یہ بتایا کہ غلط کو غلط کہنے کی صلاحیت رکھو، قوت رکھو، طاقت رکھو، ظالم کو ظالم کی للکار اپنے وجود میں پیدا کرو، اور مظلوم کی حمایت تمہارے وجود کے اندر ہونی چاہیے۔ اور یہی ہمت کربلا تھی کہ آج بھی اسرائیل کے مقابلے میں اگر ڈٹ کے کوئی کھڑا ہے، علی کا چاہنے والا کھڑا ہے۔ آج بھی استعمار کے مقابلے میں اگر کوئی ڈٹ کے کھڑا ہے، یہ کوئی دو رائے نہیں ہے، کسی سے جا کے پوچھ لیجئے کہ آج حماس کا لیڈر اگر کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے تو وہ سید علی کا شکریہ ادا کرتا ہے، سید حسن کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ حوصلہ، یہ ٹریننگ ان نسلوں کو کہاں سے ملی؟ یہ فلسفہ کربلا سے ملی۔ تبھی اس فلسفے میں اتنی اٹریکشن ہے، کیونکہ یہ فیڈ لیتا ہے۔ میں نے کل بھی کہا نوجوان اس کو گرافک سے بنا سکتے ہیں، نیٹ ورک آف اہل البیت۔ اس نیٹ ورک کو چلانے والے اہل البیت اور قرآن جہاں سے فیڈ لے رہا ہے وہ عقل اور حکمت۔ اس نیٹ ورک کا قانون امر بالمعروف نہی عن المنکر،
اس نیٹ ورک کے افراد کا آپس میں رشتہ، محبت اور بغض، ان کی محبت ایک، ان کا بغض ایک۔ انی سلم لمن سالمکم، ہم اور اس سے محبت کریں گے جس سے حسین نے محبت کی، ہم اور اس سے نفرت کریں گے جس سے حسین نے نفرت کی۔ جو علی کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو زہرا کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو حسن کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو حسین کا دشمن وہ ہمارا دشمن، چاہے کسی بھی حسب کا ہو، کسی بھی نسب کا ہو، کوئی بھی اس کا رشتہ ہو، ہمارا جو تعلق بنتا ہے وہ محبت اور نفرت کی بنیاد پہ بنتا ہے۔ اور فرمایا اس نیٹ ورک کا ما حاصل کیا ہوگا کہ خدا تمہارے معاشروں میں عدالت کو قائم کروائے گا، اور اس کے نتیجے میں ظہور امام زمانہ ہوگا۔ اس نیٹ ورک کے مقابلے میں ایک اور نیٹ ورک ہے، جیسے نیٹ ورک کے ظلم بولیں، نیٹ ورک کے طاغوت بولیں، جو بھی یہ لفظ آپ بولیں آپ بول سکتے ہیں۔ نیٹ ورک شیطان، نیٹ ورک رحمان، کہ جب مولا کا صحابی لشکر یزید کے مقابلے میں جاتا ہے تو یہی جملہ بولتا ہے کہ ہم شیعت علی ہیں اور شیعت علی لشکر رحمان ہے۔ تو شیعت ابن زیاد ہے اور ابن زیاد کا شیعہ لشکر شیطان ہے، کیونکہ اس نیٹ ورک کے اندر جو باتیں ہیں، جو اصول بنائے گئے وہ قرآن کے اصول ہیں۔ اللہ کہتا ہے میری ظالم پہ لعنت ہے، یہ کہتے ہم یزید پہ نہیں بھیجیں گے۔ اللہ کہتا ہے میری جھوٹے پہ لعنت ہے، یہ کہتے ہم نہیں بھیجیں گے۔ اللہ کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک بندے کو قتل کیا گویا پوری کائنات کو قتل کیا، یہ کہتے نہیں ہے ہم قاتل پہ لعنت نہیں بھیجیں گے۔ ذہنوں کو فری، اب یہی وجہ ہے کہ نسلیں بھاگ رہی ہیں۔ مرزا جیسے باغی بندے ان میں پیدا ہو رہے ہیں، ہمدرد جیسے لوگ ان میں پیدا ہو رہے ہیں، قادری جیسے لوگ ان کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ انسان کا نا ہر قوم کو بیدار ہونے دو کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ بیداری کس کی بیداری؟ یہ فکر کی بیداری ہے۔ آپ کب تک فکروں کو زنجیر لگا کے بیٹھ کے رہو گے؟ بالآخر یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے جاؤں، کیا کیا امام زین العابدین نے اور کیا کیا دشمن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سب سے بڑا کام جو کل ہم نے عرض کیا کہ امام زین العابدین اس خفقان کے زمانے میں پہلا کام یہ کیا کہ سب سے زیادہ امام نے غلام خریدے اور بیچے، کہ جن کا عدد 50,000 کے قریب آتا ہے۔ ایک تو امام نے اس غلامی والے اصول کو اس معاشرے میں توڑا کہ رسول خدا کو یہ پسند نہیں تھا کہ عرب میں انسان کو خریدا اور بیچا جائے۔ انہوں نے مفتی بٹھائے، مولوی بٹھائے، قوانین بنائے تاکہ یہ بزنس چلتا رہے۔ امام نے اس بزنس کو ختم کیا، کیونکہ عمر کے زمانے کے بعد سب سے زیادہ فتوحات اسلامی ہوئی، پھر 20 سال معاویہ کا زمانہ۔ جب فتوحات اسلامی ہوئیں تو روم سے غلام، ایران سے غلام، مصر سے غلام، بھرمار تھی غلاموں کی۔ کیا آپ سنتے ہیں جس نے قتل کیا خلیفہ ثانی کو وہ بھی مثلاً ایک ایرانی تھا، وہ بھی غلام تھا، کسی صحابی کا غلام تھا۔ اور یہ غلام جب اس معاشرے میں آتے تھے ایسا نہیں کہ ان پڑھ ہوتے تھے۔ خود فیروز جس نے جناب عمر پہ وار کیا یہ انجینئر تھا، یعنی جب اس معاشرے سے آتے تھے یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن یہاں ان کو جھاڑو دلواتے تھے، یہاں ان سے کام کرواتے تھے، تو غلاموں میں ایک احساس کمتری پیدا ہوتا تھا۔ امام نے سب سے پہلے ان نئے آنے والے مسلمانوں کو خریدا۔ کہ آپ پھر دیکھتے ہیں 7ویں امام کے زمانے میں ایک بندہ اہواز سے آ رہا ہے، 11ویں امام کے زمانے میں ایک بندہ قم سے آ رہا ہے، کہ وہ ہمارے معصومین قم تک نہیں گئے، ہمارے معصومین اہواز تک نہیں گئے، لیکن ایک شیعہ اہواز سے آ رہا ہے، ایک شیعہ قم سے آ رہا ہے۔ دور دراز علاقوں میں، کیونکہ یہ غلام وہیں سے آئے تھے، امام خریدتے تھے، بندہ غلام تھا۔ آج میرا غلام ہے، میں نے فلاں کو بیچا، فلاں اس نے بیچا، ان کی پوری زندگی غلامی میں گزر جاتی تھی۔ ایک تو امام نے غلامی کے کنسیپٹ کو، اس معاشرے کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے 50,000 کے قریب، جب غلام کہتے تھے علی ابن الحسین آپ کو غلام کی ضرورت نہیں، آپ پھر بھی خرید رہے ہو، مولا کہتے تھے میں خرید نہیں رہا، میں اس کو آزاد کرنے کے لیے اپنے پاس لا رہا ہوں۔ 1 سال سے زیادہ کسی غلام کو نہیں رکھا، 50,000 کے قریب غلام خریدے، آزاد کیے۔ یہی روش امام حسن کی تھی، یہی روش امام حسین کی تھی، یہی روش امیر المومنین کی تھی، اور یہی روش رسول خدا کی تھی کہ بلال کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ کئی ایسے غلام خریدتے تھے، آزاد کرتے۔ جناب جون غلام امام حسین ہے، امام حسین نے اسے کب کا آزاد کر دیا تھا، لیکن تربیت اہل بیت میں رہنے کے بعد یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔
آپ بارہا سنتے ہو کہ اسی غلام نے کل واقعہ سنایا کہ دعا کی کہ پروردگارہ زندگی تب تک پسند تھی جب تک زین العابدین کے پاس تھا، لیکن اب زندگی نہیں پسند۔ اس فقیر کا آپ واقعہ سنتے ہو کہ جب کہتا ہے 3 دن گزر گئے میرا دوست مجھے کھانے کھلانے کے لیے نہیں آیا۔ پھر امام حسن جاتے ہیں، کہتے ہیں کون سا دوست، کیا اس کا نام جانتے تھے؟ کہتا نہیں، ڈیلی آتا تھا، نام پوچھتا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہتا تھا نام جان کے کیا کرو گے، تو میرا دوست ہے، میں تیرا دوست ہوں۔ کھانا کھلاتا تھا، کبھی میرے سر میں درد ہوتا میرا سر دباتا تھا، گھنٹوں گھنٹوں میری باتیں سنتا تھا۔ امام حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آج کے بعد وہ دوست نہیں آئے گا۔ کہنے لگا ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو، 3 دن گزر گئے مجھے دوست کی یاد آئی ہے۔ کہ پتا ہے وہ دوست کون تھا؟ کہ کون تھا؟ کہ وہ میرا بابا علی ابن ابی طالب تھا۔ یہ سننا تھا۔ وہ کہتا مجھے امیر المومنین کی قبر پہ لے جاؤ۔ قبر پہ لے جاتے ہیں، امام حسن فرماتے ہیں جیسے قبر پہ گریا کر کے کہتا مولا اے کاش مجھے پتا ہوتا آپ میرے مولا ہے، میں نے کتنی گستاخی کی، آپ نے میرے سر کو دبایا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے لقمہ کھلایا۔ کہتے ہیں یہ قبر کو گلے سے لگا کے ایک مرتبہ اس کی روح وہیں پہ کیا کر جاتی ہے، پرواز کر جاتی ہے۔ یہ رشتہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا فقیروں کے ساتھ، یہ رشتہ غلاموں کے ساتھ کہ جناب زید کے لشکر میں سب سے زیادہ جن لوگوں نے شرکت کی وہ امام زین العابدین کے آزاد کردہ غلاموں کی شرکت تھی۔ دوسرا سب سے بڑا کام جس کی طرف توجہ کم جاتی ہے وہ ہے امام زین العابدین کی دعائیں۔ قرآن کی آیت ہے نا، خدا یہود کے لیے کہتا ہے کہ لعنہم اللہ، خدا نے ان پہ لعنت کی، یہودیوں کو کہتا ہے۔ کیوں لعنت کی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا۔ جب بندہ کہتا ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ عہد ہے، میثاق ہے پروردگار عالم کے ساتھ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ میثاق ہے رسول خدا کے ساتھ۔ کہا انہوں نے عہد توڑا، موسیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا وعدے کو توڑا۔ وعدے کے توڑنے کے نتیجے میں اللہ کہتا ہے میں نے ان پہ لعنت بھیجی ہے۔ لعنت بھیجنے کے نتیجے میں اللہ کہتا ہے ان کے دل قسی ہو گئے۔ وہ معاشرہ جس نے رسول کے ساتھ کیا ہو وعدہ توڑ دیا، وہ چاہے غدیر کا وعدہ ہو، وہ چاہے مودت اہل بیت کا وعدہ ہو، نتیجہ وہی ہے۔ اللہ کی سنت بدلتی نہیں۔ اگر موسیٰ سے کیا ہوا وعدہ امت توڑے گی تو خدا لعنت بھی کر رہا ہے، خدا ان کے دلوں کو قسی بھی بنا رہا ہے۔ پتھر ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے۔ ایک وعدہ محمد سے کیا، اب ہم کہیں خلافت علی کا وعدہ، مسلمان کہیں دوستی کا وعدہ، چلو دوستی مان لو۔ ایک وعدہ مودت کا کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی آل سے محبت کریں گے، لیکن امت اس وعدے کو توڑتی ہے، نبی کی بیٹی کو تکلیف دیتی ہے، حسن کے جنازے پہ تیر چلاتی ہے، حسین کے گلے کو سرزمین کربلا پہ کاٹتی ہے۔ نتیجہ کیا؟ لعنت تو آئی ان کے اوپر، لیکن نتیجتاً دل کیا ہو گئے؟ قسی ہو گئے۔ دل جب نرم ہوتے ہیں تب جا کے ہدایت ملتی ہے۔ اب امام زین العابدین ایک ایسے معاشرے میں قاسیۃ القلوب، ایک ایسا معاشرہ ہے جو قسی القلب معاشرہ ہے۔ اس معاشرے کو زین العابدین ہدایت کیسے دیں؟ کربلا کے میدان میں تبلیغ کرنے والا کوئی عام مولوی نہیں، حسین ابن علی ہیں۔ کتنے خطبے امام حسین نے کربلا میں، لیکن اثر نہیں ہو رہا ان کے دلوں پہ، کیونکہ وعدہ توڑا ہوا ہے، دل قسی ہو چکے ہیں۔ امام زین العابدین اس معاشرے کی اصلاح کیسے؟ غلاموں کو لا کے اصلاح کر رہے ہیں، کیونکہ یہ غلام ہے، قاسیت القلوب نہیں ہے، نیا مسلمان ہے، اس اسلام کا نہیں پتا، اس کی ہدایت تو امام کے لیے آسان ہے کیونکہ دل نرم ہے، زین العابدین کی باتوں کا اس کے دل پہ اثر ہوگا۔ لیکن اہل مدینہ جن کو حسین پکارتے رہے، بلاتے رہے، امام حسین کی مدد کے لیے نہیں گئے۔ اہل مکہ امام حسین کے لیے مدد کے لیے نہیں گئے۔ فرزند رسول حل من ناصرین کی آواز دیتے رہے، مدد کے لیے نہیں گئے۔ دل قسی۔ اب دل نرم کیسے ہوگا؟ دل نرم ہوتا ہے توبہ سے، دل نرم ہوتا ہے آنسوؤں سے۔ یہ ذکر حسین کیوں ضروری ہے، غم حسین کیوں ضروری ہے؟ کہ امام حسین نہیں چاہتے ان کے شیعوں کے دل سخت ہو جائیں، تبھی اتنی روایتیں ہیں رو رلاؤ۔ مجھے دنیا کا ایک مکتب دکھاؤ جن کے پاس اتنے آنسو ہیں جتنے حسینیوں کے پاس ہیں۔ یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو رونے میں بھی خوش ہوتی ہے، مس کرتی ہے کہ امام حسین پہ میں نے رونا ہے، اس رونے میں اس کو لذت و سکون ملتا ہے۔ ساری قوموں کے پاس علم ہے، قلم ہے، جہاد ہے، توبہ کے آنسو ہیں، لیکن کسی قوم کے پاس غم حسین کا آنسو نہیں ہے۔ یہ صرف خدا نے آپ کو دیا ہے تاکہ ہمارے دل کیا نہ ہو جائیں، قسی نہ ہو جائیں۔ اتنی دعائیں پڑھی تاکہ ان کے دلوں کو کیا کیا جائے؟ نرم۔ یہ ٹریننگ دے رہے ہیں امام زین العابدین۔ کبھی بازار میں جاتے ہیں، مجمع میں، تاکہ لوگ روئیں، ان کے دل نرم ہوں۔
یہ روئیں گے نہیں تو ان کو ہدایت کیسے ملے گی؟ اے کسائی بتا، تو نے حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ کیوں ضرورت ہے سوال کرنے کی مولا؟ اور بیچ بازار میں جا کے سوال کر رہے ہیں۔ کوئی دوسرا امام آپ کو نظر آتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے روئے، کسی جوان کی شادی میں جائے روئے، کسی چھوٹی بچی کو دیکھے روئے، بازار میں جائے کسی حیوان کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھے روئے، کسائی گوشت بے رہا ہے گوشت کو دیکھ کے روئیں؟ کوئی امام نہیں ملتا، کیونکہ امام کا زمانہ قاسیت القلوب کا زمانہ ہے، دل قسی ہو چکے ہیں شہادت حسین کے بعد۔ یہ لوگ سن رہے ہیں سمعت بذالک فرضیت بہ، انہوں نے سنا اور قتل حسین پہ راضی ہو گئے۔ جس طرح آج کا معاشرہ بے حس معاشرہ کہ اسے یہ فکر نہیں کہ یزید لانتی ہے کہ نہیں، اس پہ لعنت بھیجنی کہ نہیں، یہ قاسیت القلوب ہیں۔ تبھی وہ لوگ جو یزید پہ لعنت نہیں بھیجتے، خدا نے شکلوں پر بھی پھٹکار ڈالی ہوئی ہے ایسے لوگوں کے۔ آپ دیکھیے نا، ہم چھوٹے ہوتے تھے جب پاکستان آئے تو اپنے والد کو کہتے تھے یہ پاکستان میں بعض لوگوں کی شکلیں ایسے کیوں ہوتی ہیں۔ اب میں اس شعبے کا نام نہیں لوں گا کہیں برا نہ لگ جائے بعض لوگوں کو۔ میں نے کہا ان کی شکل دیکھتے بندے کو خوف لگتا ہے، کھڑا ہماری حفاظت کے لیے لیکن لگتا ہے کوئی ڈاکو کھڑا ہے۔ تو کہیں اتنی رشوت لیتے ہیں، اتنی رشوت لیتے ہیں، اتنی رشوت لیتے ہیں، خدا شکلوں پہ پھٹکار ڈال دیتا ہے، شکلوں پہ نحوست آ جاتی ہے۔ جو یزید پہ لعنت نہ بھیج سکے، کسائی سے پوچھ رہے ہیں بتا تو نے پانی پلایا کہ نہیں؟ وہ کہتا جی مولا میں نے پلایا۔ کہ بتا تو نے کسی اور حیوان کے سامنے ذبح تو نہیں کیا؟ کہتا نہیں مولا مجھے پتا ہے حیوان کو حیوان کے سامنے ذبح نہیں کیا جاتا۔ بتا جب تو نے چھری چلائی تھی چھری کو تیز کیا تھا کہ نہیں؟ جی مولا مجھے پتا ہے چھری کو تیز کیا جاتا ہے۔ پھر وہیں بیٹھ کے رونے لگتے ہیں، میرے بابا کے گلے پہ چھری چلی تیز نہیں کیا۔ ہاں تو نے حیوان کو پانی پلایا، انہوں نے میرے اصغر کو پانی نہیں پلایا۔ تو نے بکرے کو بکرے کے سامنے ذبح نہیں کیا، انہوں نے بھائی کو بہن کے سامنے ذبح کیا، تاکہ دل نرم ہو جائیں، یہ لوگ روئیں۔ وَبْكُوا كَثِيرًا وَاضْحَكُوا قَلِيلًا، اللہ کہتا ہے زیادہ رویا کرو کم ہنسا کرو۔ دوسرا انہوں نے آل محمد کو اپنی صلواتوں سے کاٹ دیا تھا، کہ میں نے کل عرض کیا کہ صلح امام حسن اور شہادت امام حسین میں 20 سال کا فاصلہ ہے۔ 20 سال میں کس کی حکومت تھی؟ امیر شام کی حکومت تھی۔ جن لوگوں کو کوفے میں رکھا گیا تھا وہ لوگ تھے جو امیر المومنین کے محب نہیں تھے۔ عمرو عاص کا بیٹا، خالد کا بیٹا، مغیرہ، زیاد ابن ابی، یہ وہ لوگ ہیں جو معصومین سے زیادہ محبت نہیں کرتے تھے۔ امیر المومنین کے جو محب تھے یا ان کو نکالا گیا یا ان کو مارا گیا، کہ محرم کے 2 دن پہلے جناب میثم تمار کو شہید کر دیا جاتا ہے، بس پتہ لگئی علی کا چاہنے والا ہے، قتل کر دیا جاتا تھا۔ اب 20 سال کا اتنا لمبا عرصہ، ظاہر ہے اس عوام پر اتنے اثرات اس معاشرے کے پڑے تھے، تو محمد اور آل محمد آتا تو سب سمجھ جاتے ہیں نا، آل کو نکال دیا انہوں نے۔ کسی آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، صلوات اس میں نادر و شادر آخر میں، دعائے عرفہ پڑھتے ہیں، صلوات نادر و شادر ہے، بہت کم ہے، لیکن آپ مولا زین العابدین کی جتنی دعائیں اٹھائیں ہر دوسری لائن میں ایک صلوات ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس معاشرے کو محمد کے ساتھ آل محمد سننے کی عادت ہو جائے، تاکہ معاشرے کو پتہ چلے کہ آل محمد کی قیمت، آل محمد کا وقار، آل محمد کی عزت کتنی ہے۔ شہادت امام حسین نے کہ جب بنو عباس نے بنو امیہ کو گرانے کے لیے جو نعرہ بلند کیا تھا وہ بھی یہ تھا، یا لسارات الحسین، کہ ہم امام حسین، ہم رشتہ دار ہیں رسول خدا کے، ہم چچازاد ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ مامون جب امام رضا سے ملتا ہے تو رشتہ داری کرتا ہے۔ خلفاء میں جس خلیفے نے سب سے زیادہ اظہار محبت کیا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مامون تھا۔ یہاں تک کہ ماحول ایسا بن گیا کہ وہ مدینے سے امام رضا کو اٹھا کے لاتا ہے، اپنا ولی عہد بناتا ہے، مطلب جب میں مر جاؤں تو خلیفہ کون ہے؟ امام رضا ہے، صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ کبھی امام رضا خراسان نہیں گئے، لیکن نیٹ ورک کتنا مضبوط ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ صرف فرزند رسول کی ایک حدیث کو لکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں مجمع آتا ہے۔
اس قدر عزت و احترام عوام کے اندر آ گیا، حکومت ان کی، پیسہ ان کا، مال ان کا، لیکن یہ تربیت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا اثر تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت پھیل گئی۔ یہ وہی دعائیں جن دعاؤں میں اثر اتنا تھا کہ زہاد کو اپنی طرف کھینچا، عباد کو اپنی طرف کھینچا۔ یہ دعائیں لوگ اپنی نماز شبوں میں پڑھا کرتے تھے، اور امام کا لقب ہی پڑھا زین العابدین، سید الساجدین۔ کبھی سوچا ایک وہ حسین ہے کربلا میں جسے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ حسین آپ نماز کیوں پڑھ رہی؟ اعوذ باللہ، شامی کہتے رہے یہ تو دین سے خارج ہو چکے ہیں، اور پھر ان کا بیٹا ہے جس کا لقب ہی پڑ جاتا ہے زین العابدین، سید الساجدین۔ لقب کو دیکھا کرو، کس زمانے میں لقب پڑا اور کیوں پڑا؟ مطلب اس زمانے میں اس لقب کی ضرورت تھی تاکہ امام زین العابدین کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام عبادت نہیں کرتے تھے یا نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب تصور تقوی آتا تھا تو امام المتقین یاد آتا تھا، مومن کا نام آتا تھا تو امیر المومنین نام آتا تھا، سجدے کا تصور آتا تھا تو سید الساجدین یاد آتا تھا، عبادت کا تصور آتا تھا تو زین العابدین یاد آتا تھا، کسی سچائی کا تصور آتا تھا تو صادق آل محمد امام جعفر صادق یاد آتا تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دوسرا کام جو امام زین العابدین نے کیا وہ اپنی دعاؤں کے ذریعے، مطلب یہ ہمیں ٹریننگ دے رہے ہیں، جب کبھی مجلس کے ذریعے تبلیغ کرو، اپنے زمانے کو دیکھو۔ آج شاید ایک مجلس کا اتنا اثر نہ ہو جتنا سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ کا اثر ہو۔ آج شاید گھنٹے کی مجلس اتنا اثر نہ رکھے جتنا 2 منٹ کا کلپ اثر رکھے۔ تو یہ تمہارے اندر کہ سیاست العباد کے ہر زمانے میں کس طرح تم نے کام کرنا ہے، یہ اہل بیت نے سیکرٹ چیزیں بتائی ہیں کہ کبھی ہارڈ وار کا زمانہ ہے، کبھی سافٹ وار کا زمانہ ہے۔ ابھی جنگ نرم ہے، جنگ سخت نہیں ہے۔ پہلے یہ تھا کہ وہ ملک طاقتور ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے، جس کے پاس اسلحہ ہے، جس کے پاس فوج سب سے زیادہ ہے۔ آج نہیں ہے، آج جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، آج جس کی اکنامک سب سے زیادہ مضبوط ہے، لوگ اس کی طرف کھنچتے ہوئے جاتے ہیں۔ آج جس کے پاس یہ جو مختلف ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، انفارمیشن کا زمانہ ہے، ڈیٹا کا زمانہ، جس کے پاس ڈیٹا سب سے زیادہ، انفارمیشن سب سے زیادہ، وہ انسان کامیاب ہے۔ آج دشمن کے ساتھ لڑنا چاہتے ہو، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ۔ امام کبھی صلح کر کے بے نقاب کر رہے ہیں، کبھی دعائیں پڑھ کے تبلیغ کر رہے ہیں، کبھی غلام خرید کے تبلیغ کر رہے ہیں۔ آج کے جوان کو سوچنا چاہیے، کوئی آئی ٹی میں ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی سائنس میں ہے، کوئی فزکس میں ہے، میں کس طرح امام زمانہ کی خدمت کر سکتا ہوں؟ ایک خاتون سوچے میں ٹیچر ہوں کالج میں پڑھانے جاتی ہوں، کہیں پہ جاب کرتی ہوں، میں کس طرح جناب زہرا کی خدمت کروں؟ میں سسٹم آف امام زمانہ کا فرد کیسے بن سکتا ہوں؟ اگر مجھے اس نیٹ ورک کا فرد بننا ہے تو میں نے صرف پیغام احیو امرنا، معصوم فرماتے ہیں ہمارے امر کو زندہ کرو، ہمارے فرمان کو زندہ کرو۔ تو جتنا آپ فرمان اہل بیت کو زندہ کریں گے اتنا یہ نیٹ ورک کیا ہوگا؟ زندگی اس نیٹ ورک کو ملے گی، اور جتنا یہ مضبوط ہوگا اتنی جلدی امام زمانہ کا ظہور بھی ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔